رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، جرم و عصیان کو مٹانے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کہ میرے آقا ہی خدائی کا پتہ بتاتے ہیں، کہ میرے آقا ہی خدائی کا پتہ بتاتے ہیں، ایک ہی نظر میں وہ خدا سے ملا دیتے ہیں، ایک ہی نظر میں وہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ دیکھیں جو ایک نظر وہ رحمت کی، دیکھیں وہ جو ایک نظر رحمت کی، اجڑے ہوئے کوچوں کو بھی بسا دیتے ہیں، اجڑے ہوئے کوچوں کو بھی بسا دیتے ہیں۔ میں نے مانگا جو ایک قطرہ ان کی بحر عطا سے، میں نے مانگا جو ایک قطرہ ان کی بحر عطا سے، میرے آقا تو دریا ہی بہا دیتے ہیں، میرے آقا تو دریا ہی بہا دیتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج کا میرا موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ جس بھائی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ کو فراہم ہوتی رہیں۔ میں اپنے موضوع کو آگے لے کر بڑھتا چلوں کہ وقت بہت قلیل ہے، میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، مہربانی فرمائیں۔ اور جو عزیزان قاری مجھے سن رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کیجیے گا۔ آج کا میرا موضوع ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے میں مکروہات کا بیان۔ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کو نہیں یاد کہ میرا آج روزہ ہے تو آپ نے کچھ کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی یا دھواں یا گرد و نواح کی جو دھول مٹی ہوتی ہے، حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد قصدن، خود جان بوجھ کر خود دھواں اندر لیا، یعنی آپ نے حقہ چلایا یا کوئی آگ چلائی، ناک کے ذریعے اس کا خود دھواں اندر لیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر مکھی آپ کے منہ میں چلی گئی ہے، مکھی اگر آپ کے منہ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر آپ نے مکھی نگلی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد تھوک آپ کے ہونٹوں پر لگی اور آپ نے نگل لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بعد مگر ان باتوں سے لازمی احتیاط کیجیے، کیونکہ احتیاط تو لازمی ہے، احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے، تل یا تل سے زیادہ کوئی چیز آپ کے منہ میں گئی اور منہ سے آپ نے اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی خون دانتوں میں سے نکلتا ہے آپ کا تو وہ اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون کا ذائقہ آپ کو محسوس ہو منہ میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غیبت کرنے سے یا زنا کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غیبت یا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، حدیثوں میں بھی اس کا بہت سخت ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روزہ نہیں رہتا بلکہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد روزے کے مکروہات کیا ہیں؟ مثلاً
آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غیبت کرتے ہیں، آپ چغلی کرتے ہیں، آپ گالی دیتے ہیں، یا کوئی بیہودہ بات کہتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یا یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز ہیں، یہ اسلام میں چیزیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ روزہ بھی روزے میں اور بھی زیادہ حرام قرار دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا پڑ گیا تو اسے بھی روزہ مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا شوہر یا آپ کا آقا جو سا ہے، آپ کنیزہ ہیں تو آپ کے جو آقا ہیں یا آپ کا شوہر ہے وہ نمک کم و پیش ہو گیا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو اس لیے آپ کو چکھنا پڑ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی کا میں مکروہات کے حوالے سے کل آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، اور چکھنے کے بارے میں بھی چند آپ کے سامنے کل باتیں پیش کروں گا۔ آج کا میرا سادہ سا موضوع یہی تھا، کیونکہ میرے بھائیوں کو کہیں کوئی اعتراضات تھا کہ بھائی جان افطار سے پہلے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، تو مہربانی فرمائیں اور تھوڑا سا وقت کو کلیئر کیا جائے۔ صرف میرا سمجھانے کا موضوع اتنا ہی تھا کہ بھول کر کھا پی لیا آپ نے، جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے اس کے بعد مکھی یا دھواں یا گرد و نواح کی جو دھول مٹی ہوتی ہے آپ کے حلق میں چلی گئی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے خود آگ جلا کر تو اسے دھواں ناک کے ذریعے اندر کھینچا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ آپ نے قصدن جان بوجھ کر نکلی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں سے خون نکل کر حلق میں پہنچ گیا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر خون کا ذائقہ آپ کو منہ میں محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تل یا تل سے کوئی زیادہ چیز آپ کے حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر اس کا ذائقہ آپ کو منہ میں محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں غیبت کے بارے میں فرمایا جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا تو غیبت کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ غیبت کرنے سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر ہے کہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ تو غیبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ نے غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولا، گالی نکالی، کسی کو تکلیف پہنچائی یا بیہودہ باتیں کی، تو اگر آپ نے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولا تو تب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ سارے مکروہات روزے کے مکروہات میں آتے ہیں۔ کل میں مکروہات پر زیادہ بحث کروں گا، اور اس کے بعد چکھنے کے معنی بھی بیان کروں گا کہ آپ کسی کی ناراضگی کو نہ اپنانے کی وجہ سے آپ کے شوہر یا آپ کا آقا کوئی ناراض ہو جاتا ہے، آپ کے گھر والے عزیز و قریب ناراض ہو جاتے ہیں کہ افطاری میں یہ نمک زیادہ ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئی، اس کے بارے میں کل تھوڑے اس پر تبصرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، جو کہا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، صرف اتنا سا پیغام تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی موضوع دہرایا تھا تو کئی بھائیوں کے کمنٹ آئے تھے۔ آج پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، آج میں نے کہا کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو مکروہات روزہ پر کل زیادہ بحث کریں گے اور چکھنے کے معنی بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، جو کہا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جو کہا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور جو مانگ سکا وہ بھی عطا فرمائی، جو نہ مانگ سکا وہ بھی عطا فرما۔ اور جن میرے بھائیوں نے چینل میرے کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک ہمیشہ فراہم ہوتی رہیں۔ اور انشاءاللہ امید تو ہے کہ کل ایک چھوٹا سا شو کیا جائے، لیکن وقت کلیئر ہونے کی وجہ سے ہو سکا تو کریں گے، نہ ہو سکا تو آپ بھائی فل سپورٹ کریں مجھے تاکہ یہ دینی لحاظ سے آپ کو معلومات فراہم ہوتی رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔